اللہ تبارک و تعالی نے اج آپا کو عید الفطر ادا کرن دا موقع عطا فرمایا۔ اج دا سونا دن ہے، عظمت والا برکت والا دن ہے، بخشش کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرمائے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ نے فرمائے گنتی کے دہاڑے پورے کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اندر کہ تساں اللہ نے تو آپ کو ہدایت دیتی ہے تاکہ تساں شکر گزار بڑھ بنو۔ گنتی کے دہاڑے رمضان شریف کے گزرین اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر روزے فرض کیتے، سال کے اندر ایک مہینہ آندے رمضان المبارک کا عظمتاں والا مہینہ، برکتاں والا مہینہ، رحمتاں والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، جہنم تو آزادی کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ ان کے اندر ایک برکت والی رات کی عطا فرمائی ہے جو لیلۃ القدر کی رات ہے، کوئی بخشش والی رات ہے۔ اج کا دن بھی بخشش کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان شریف دے روزے رکھن والے واسطے، رمضان شریف دا قدر کرن والے واسطے، رمضان شریف دا ادب کرن والے واسطے، رمضان شریف دے روزے رکھن والے واسطے، رمضان المبارک کے اندر تراویح پڑھن والے واسطے اللہ تعالیٰ نے عید انعام عطا فرمائے۔ یہ سارے واسطے انعام ہے جو روزے رکھے نن، رمضان المبارک کا ادب احترام جنہ کیتے انہاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید دا انعام عطا فرمائے۔ انعام اوے گھندن جڑے اللہ دا حکم منینن، انعام اوے گھندن جڑے رمضان المبارک دا قدر کرینن، انعام اوے گھندن جڑے رمضان شریف دے روزے مکمل رکھینن، انعام اوے گھندن جڑے رمضان شریف کے اندر نماز تراویح مکمل کرینن، انہاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام عطا فرمائے۔ آج انعام دا دن ہے، آج بخشش دا دن ہے۔ حضور علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے، نبی سے نے فرمایا عید دی رات بخشش دی رات ہے، اور ہولے سبحان اللہ بھی آپ کو چاہ عید دی رات بخشش دی رات ہے، عید دا دن بخشش دا دن ہے۔ نبی سے نے فرمایا جہر رمضان المبارک دی قدر تے احترام کیتا، پورے روزے رکھے رمضان المبارک دے، عید دی رات کو جاگیا قیام کیتا، عید والے دہاڑے بھی اللہ دی عبادت کی تھی، نبی سے نے فرمایا او بندے دا دل کہیں مردہ کہنا تھی سی، اچھی آواز نہ بولو سبحان اللہ۔ نبی سے نے فرمایا جدن پیاں دے دل مردہ تھی ویسن تے او بندے دا دل مردہ کہنا تھی سی۔ بھئی حدیث پاک سماعت فرماؤ، نبی سے نے فرمایا سال دے اندر 5 راتی ایسے ہیں جنہاں راتاں دے اندر بندہ قیام کرے، اللہ دی عبادت کرے، اون دے اوتے جنت واجب تھی وے دیئے۔ اور سال جا 5 راتاں کیڑ ہیں، 3 راتاں عید الاضحیٰ دیئے، 8 9 10 ذی الحج دیا 3 راتاں، چوتھی رات عید الفطر دی رات ہے، تے 5ویں رات 15 شعبان دی رات ہے۔ نبی سے نے فرمایا جیڑا بندہ انہاں 5 راتی کو قیام کرے سی، اللہ دی عبادت کرے سی، نبی سے نے فرمانے وہ بندے تو تے جنت واجب تھی وے لیے۔ اور انہاں اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ۔ اگر دل ٹھردا بیٹھا تو گج وج کے اللہ سبحان اللہ۔ نبی صحیح نے عید دی بڑی فضیلت سا کو دسائی ہے کہ عید دا دن بخشش دا دن ہوندے، عید والے دہاڑے بھی اللہ تعالیٰ فرشتہ کو بھیجیں دے، فرشتے آنن لوگاں دا ملاحظہ کرنن کہندا چہرہ خوش ہے، کہیں رمضان شریف دی قدر کیتی ہے تے کہندا چہرہ خوش کہنی، فرشتے ملاحظہ کرنن بل اللہ دی بارگاہ رسینن یا اللہ فلانا تیرا بندہ آج بڑا خوش تھیا بیٹھے، فلانا تیرا بندہ آج بڑا خوش تھیا بیٹھے، رمضان شریف دی قدر تے احترام کیتی بیٹھے، آج تائیں رب کنے انعام گھندا بیٹھے۔ عید دا انعام ہے نا،
اج تائیں رب کی نے انعام گھندا بیٹھے جائیں وقت جبریل اللہ کو گال دسے دے اللہ فرمائے جبریل گواہ تھی بن جیڑا بندہ میرا حکم منیے سی اج انعام گھنن دا حقدار بڑیا بیٹھے اج گواہ بڑھ ون میں کو اپنے رب ہون دی قسم ہے اج یہ بندہ جو کچھ میں رب کی نے منواوے میں رب بنے سا اچھی آواز کر بولو سبحان اللہ اج وہ میرا بندہ جو کچھ میں رب کی نے منگے میں کو اپنے رب ذل جلال دی قسم ہے میں کو عطا کرے سا یہ اللہ دا وعدہ ہے جائے روزہ رکھن اعتکاف بیٹھے رمضان شریف دی قدر تے احترام کیتے اج انعام گھنن واسطے آیا بیٹھے بل اج دا دین اللہ کی نے منگن دا ہے جیرا کچھ منگسو اللہ عطا فرمے سی جیرا ٹھڑا بیٹھے بولے سبحان اللہ نبی صحیح عید پڑھنے واسطے تشریف گھن ونجنا ایک رستے کی نے ونجنا بے رستے کی نے واپس آگنا وین جو ہے تکبیر پڑھے رہا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد نبی سے تکبیراں پڑھتے ہوئے تشریف گھن ویندیاں تکبیراں پڑھتے ہوئے واپس تشریف گھنا دیاں بے رستے کی نے تے آپا کو بھی ایویں کرنا چاہیے تاکہ نبی سے بھی سنت ہوتے عمل کی وجہ ہاں عید والے جاڑے غسل کرنا سنت ہے عید والے جہاڑے اچھے کپڑے پا کے آنا چاہیے عید والے جہاڑے بن ٹھن کے آنا چاہیے کیونکہ بندہ اللہ دی بارگاہ جانا پیا ہوں نبی صحیح جڑے تشریف گھن ونجنا کھجور کھاتے ہوئے نہیں مٹھی چیز کھاتے ہوئے نہیں آپ ہی واسطے عید والے جاڑے سیویاں مٹھیاں پکاتے کھانے ہیں تاکہ نبی صحیح دی سنت ہوتے عمل کی وجہ مٹھی چیز کھانا نبی صحیح دی سنت ہے نبی صحیح نے غریباں دا بڑا خیال کیتے حضور نے فرمایا رمضان المبارک دے جڑے روزے رکھے نے انہاں روزیاں دے بدلے غریباں کو فطرانہ دیو روزیاں دے بدلے غریباں کو فطرانہ دیو فطرانہ دیون کے دو فائدن ایک فائدہ یہ ہے کہ مال پاک تھی وے مال کے اندر اضافہ تھی دے دوسرا فائدہ یہ ہے روزے قبول تھی دے جیڑا رمضان المبارک کے مہینے دے اندر غریباں کو فطرانہ نہ دے وے ان دے روزے زمین تے آسمان دے درمیان لٹکے کھڑے رہن قبول نہیں تھی دے جب تک فطرانہ نہیں دینا تے روزہ ہوندا قبول ہے جڑا غریباں دا خیال کرے نبی سے دی سنت ہوتی عمل کرے غریباں کو فطرانہ دیوان واسطے نبی سے نے کیوں فرمائے ای واسطے فرمائے جی میں تساں خوشی نال عید منے دے وے اچھے کپڑے پہنے وے اچھا لباس پہنے وے غریباں کو یتیماں کو بیوہ عورتاں کو فطرانہ دیو تاکہ وہ بھی خوشی نال عید منا سکیں وہ بھی اچھے کپڑے پاتے عید منا سکیں مجھے نہ تھی من نبی سے یتیمہ دے والی ہیں اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ حضرت گرامی توجہ فرماؤ تو حاجت میرے پاک نبی عید واسطے باروں تشریف گھنتے ویندے پن رستے دے اندر اٹھے نے رستے وچ بال کھیتے کھڑن عید دے خوشی منے دیکھن سونے سونے کپڑے پاتے کھیدے ودن نبی صحیح نے ایک بال کو ڈٹھے جڑا بال سارے بالا کی نے الگ ایک پاسے مونجھا ماندا کھڑے بلکہ زاروں قطار روندا کھڑے کپڑے پھٹے پرانے پاتی کھڑے نبی صحیح دی نگاہ جو پئیے یتیم بال جوتے حضور تشریف گھن گئے سبحان اللہ او کیڑا خوش نصیب بال ہو سی جن کو خود جو ہے جہان دے سردار تشریف گھن ودن نبی صحیح تشریف گن پچھ لیا بالا باقی بال تک کھیتے کھڑن خوشا منے دے کھڑن اچھے کپڑے پاتے کھڑن تو کیوں پریشان ہے او بال جان دا کہہ رہا نبی صحیح کو آدھے سونا اے سونی شکل والا میرا والد نبی صحیح دے نال ایک جنگ دے اندر شہید تھی گیا
میری والدہ نے دوجی شادی کر کے دیے دنیا دے اوتے میرا کوئی کہنی جڑا میں کو کپڑے گھنتے دے وے ہاں دنیا دے اوتے میرا کوئی کہنی جڑا اج میں کو عیدی دے وے ہاں میرے سر دے اوتے ہاتھ رکھے ہاں میں یتیم ہاں میں ہی صدمہ ایو دل کلا کے روندا کھڑا جے وقت بال یا گال کیتی ہے تو آجے تے میرے پاک نبی نے بال دے سر دے اوتے ہاتھ رکھے سر دے ہاتھ رکھن تو بعد بال کو سینے نہ لینے او بال کو واپسی گھر گلے آتے حکم فرمائے نے اے عائشہ ای بال کو دھواو اچھے کپڑے پواو حسنین کریمین دا لباس بال کو پواو سبحان اللہ ٹھڑتا بیٹھا بولے سبحان اللہ ای بال کو سوڑی پوشاک پواو میں نبی اقبال قرآن گھنٹ ویسا عیدگاہ دے اندر عید پڑھن واسطے اکو کیدا خوش نصیب بالے جے کو پاک نبی صلی اللہ تے واپس گھنن تیاری کروائیں اچھا لباس پوائیں والنال گھنٹ تجریب کی دیوینن حضور نے فرمایا اے یتیم بالا کیا تو انکار تیرا جی کنوی کہ میں تیرا ابا ہوں دی جگہ دلتے میں نبی تیرا والد ہوں وجہ تواری میں نبی تیرا والد ہوں عائشہ تیری اماں ہوئے فاطمہ الزہرا میری لخت جگرم تیری ہمشیرہ ہوئے حسنین کریمین تیرے ویر ہوئے علی سین تیرے چاچا ہوئے کہ تو انگار کو پسند کریں نے بچہ عرض کریں دے اے جڑا اتنی گار کریں دا پہ عام بندہ نہیں یہ تا نبی سین آمنہ دلال ادھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک تو بات کہ میرے واسطے کیڑی سعادت ہو سی میں دوہیں جہان دے سردار دا پتر بڑھنجا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میرے واسطے بہت وڈی سعادت ہے حضور تشریف گھنتے ہوئے دیکھنا بال کو کہیں میرے انگلی پکڑ دینا کہیں میرے موڑیا تے چلنا کہیں میرے سینے نال لے دینا جنہیں بالوں نے بالاں دے قریب کنے گزرن بالاں جٹھے حیران تھی گنا رہتا غریبا کپڑے پھٹے پرانے ایک پاسو کھڑا رودا کھڑا زارو قطار آج تو ہے جہانا دے سردار نبی سہی بال کو مونیا دے چاہتے عیدگاہ جی طرف ہوئے دیتے بال بھی حسرت کرن کھڑ گئے آج کاش ساڑا ابا بھی شہید تھی گیا ہویا اسا بھی یتیم ہوا سا کوئی نبی سہی چاہوینا سا کوئی سینے اللہ میرا کیونکہ تمہارے تے میرے پاک نبی یتیمہ دے والی بن وجہ ہے تواری یتیمہ دے والی بن کے ہیں یتیمہ دے سہارا بن کے ہیں غریبہ دے سہارا بن کے ہیں اور میں کیوں نہ کہا غریبہ دا یتیمہ دا سہارا یا رسول اللہ جا ٹھڑتا بیٹے بولے سبحان اللہ غریبہ دا یتیمہ دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دے تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دے ہمیں نو سب تو پیارا یا رسول اللہ اونچی بات کر بولو جا سبحان اللہ نبی سے غریبہ دا ہمیشہ احساس غریبہ دا خیال رکھ دے ہم غریبہ دا یتیمہ واسطے رمضان المبارک کے مہینے دے اندر صدقہ فطرانہ اکٹھا کیا بیت المال دے اندر صدقہ فطرانہ دی ڈھیری لگ گئی ہے جی آپ نے گندم دی ڈھیری لگ پڑی ہے آپ رات دا ڈھیری دا خیال کرے رہے ہیں نبی صحیح نے اپنے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم فرمایا اے ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ فرمایا آج رات تائیں صدقہ فطرانے دے مال دا رات خیال کر لیں ٹھیک ہے یا رسول اللہ نبی سے کا حکمہ رات تھئیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال دا خیال کیتی بن رات دا کچھ حصہ گزرے تے چور آگے توجہ نہیں کرے سو بڑی سونی حدیث ہے بڑی پیاری حدیث ہے سو انشاءاللہ دل ٹھر میں سی رات دا چور آگے
ابو ہریرہ سے بھی جاگ تھی گئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چور کو پکڑ کے دے. چور کو آپ نے پکڑ کے دے فرمانے تے کو حیا نہیں آیا, غریباں دا مال یتیماں دا مال چوری کرنا آگے, میں تے کو سزا نہیں ویسا, صبح تے کو نبی سے دی بارگاہ دے اندر پیش کرے سا. توجہ ہے تواڈی؟ چور بڑی منت سماجت کرن لگا, میں غریب ہاں, میں سہارا تک تے آیا, میرے چھوٹے چھوٹے بچے مہربانی فرماؤ میرے کو معاف کر دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اوتے رحم آ گیا, آپ نے وہ چھوڑ دیتا, آپ نے وہ معاف کر دیتا. صبح تھئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی سے نبار گئے تشریف گھنگن. حالی ابو ہریرہ سے دور ودہن, نبی سے کو کہیں دسایا کہنا کہ رات دا چور آئے, نبی سے دشان سنو, نبی سے علم غیب سنو. جڑے لوگ حضور دے علم غیب دے منکرن انہاں واسطے حدیث ہے. ابو ہریرہ سے سامنے آن, نبی سے کو کہیں دسیا کہنا حضور علیہ السلام نے ابو ہریرہ کو دیکھتے فرمائے, ابو ہریرہ سنا رات والے چور دا کیا بڑھیا. دیکھو سما دے یہ بولے سبحان اللہ. قاری صاحب بولے تشریف کرنا آؤ, دیکھو سما دے یہ اونچی آواز نال بولے سبحان اللہ. ابو ہریرہ رات والے چور دا کیا بڑھیا. عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم, میرے کو رحم آ گیا, میں کو معاف کر دیتا, چھوڑ دیتا. حضور نے فرمایا اچھا ول خیال کری, آج رات والی آشا, آج رات والی آشا, دوسری رات تھی گئی ہے. ابو ہریرہ سے خیال کی تھی بن, دوسری رات کو چور والا آ گیا. ابو ہریرہ سے وال پکڑ کے دے, پکڑ دے فرمانے آج تے کو میں نہیں چھوڑے گا, آج میں تے کو سزا نہیں ویسا, نبی سے بارگاہ پیش کرے سا. چور وال منت سماجت سوڑا مہربانی کرو, میں غریب ہاں, چھوٹے چھوٹے بچے سہارا تک پہ آیا, آپ کو رحم آ گیا. دوسری رات بھی آپ نے معاف کر دیتا, چور کو چھوڑ دیتا. صبح وال ابو ہریرہ سے نبی سے بارگاہ دین اجل دور ہوتی ہے. نبی سے نے پوچھا ابو ہریرہ رات والے چور دا کیا بڑھیا. یا رسول اللہ میرے کو رحم آ گیا, میں کو معاف کر دیتے, چھوڑ دیتے. حضور نے فرمایا آج رات والی آشا, آج رات والی آشا, تیسری رات تھی گئی. ابو ہریرہ سے خیال کی تھی بن, تیسری رات چور والا آگے. ابو ہریرہ سے جاگ تھی گئی, چور کو پکڑ کی دینے فرمانے آج تے کو کہنا چھوڑے سا, آج تے کو کہنا چھوڑے سا, تے کو سزا نہیں وے سا, نبی سے دی بارگاہ پیش کرے سا. وہ پہلے تو بھی زیادہ منت سماجت شروع کر دیتی, گریہ زاری شروع کر دیتی, مہربانی فرماؤ میرے کو معاف کر دو, میرے چھوٹے چھوٹے بچے میں رول ویسا, میرے بچے رول ویسن, مہربانی فرماؤ. آپ نے فرمایا نہیں, آج تے کو کہنا چھوڑے سا, روزانہ بہانے بڑھاتے بھاج میں نے, آج تے کو میں نبی سے بارگاہ پیش کرے سا. آج چلو ابو ہریرہ سے میں کو دیوے توجہ نہیں کرائے, میں کو دیوے چھوڑے دے, ایک تا کو گال دسینا, وظیفہ دسینا, وہ سنو چاہ ہوں دے بدلے تو میں کو چھوڑ دو. آپ نے فرمایا دسا, میں کو پسند آ گیا تو چھوڑ دے سا. آجے سونا جیڑا بندہ رات دا آیت الکرسی پڑھتے سنسی, اللہ تعالیٰ ان دے مال دی خود آپ حفاظت کرے سی. جیڑا بندہ رات دا سن دے ہوئے آیت الکرسی پڑھتے سنسی, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندے دے مال دی حفاظت خود آپ کرے سی. ابو ہریرہ سے کو گال بڑی پسند ہے, آپ نے چھوڑ دیتا, معاف کر دیتا. صبح نبی سے بارگاہ گیا ہے, حضور نے فرمایا ابو ہریرہ سنا رات والے چور دا کیا بڑھیا. یا رسول اللہ میں چھوڑے گا نہ ہمیں, لیکن گال دس کے, پتے دی گال دس کے, وظیفے دی گال دس کے, میں کو ہی واسطے چھوڑ دیتے. نبی سے نے فرمایا کیا ڈسس. عرض کرے یا رسول اللہ چور آ کے جیڑا بندہ رات دا آیت الکرسی پڑھتے سنسی, ان دے مال دی حفاظت خود اللہ آپ کرے سی. حضور نے فرمایا تے کو پتہ ہے چور کون ہے. یا رسول اللہ پتہ نہیں کون ہے. حضور نے فرمایا چور شیطان ہے. چور کون ہے؟ شیطان ابلیس ہے. ہاتھ شیطان پر گال اچھی کر گئے, گال سچی کر گئے, اگر کدیں کدیں شیطان گالی چنگا کر گئے. ہاں نبی سے ہر غریب دا خیال کریں, صدقہ فطرانہ دا مال جمع کرایا, بل انہیں یتیمہ بیوہ تے غریبہ کے اندر حضور علیہ السلام نے خود آپ تقسیم فرما دیتا. کچھ یہ لوگ سبحان اللہ. یہ حدیث پاک دے اندر دو گالی سا کو سمجھیں.
ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دا غریباں دا خیال کرنا، دوسری گل یہ سمجھئیے کہ حضور علیہ السلام دا علم غیب حدیث کے اندر ثابت تھی گئی. میرا ٹھنڈا بیٹے بولے سبحان اللہ. نبی سے علم غیب دی بھائی گل سنو. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جڑے ویلے تجارت واسطے کافر نال تشریف گھن گے نا، سفر کریں دے پیان، سفر دے وچ رات گزاری، رات دا ستے ایک گرجے گھر دے قریب خواب جٹھونے کہ ستارے میرے قریب آ گئے. صبح اٹھے وہ گرجے گھر دے رہن کول گئے. سیدنا ابو بکر صدیق او وقت صدیق کہنا ہن، او وقت اسلام دے اندر داخل کہنا تھے ہوئے ہن. ابو بکر اسلام دے اندر داخل کہنا تھے ہوئے ہن. وہ گرجے گھر دے رہن کی خواب دی تعبیر پوچھن واسطے گئے. گرجے گھر دے راہب کو جائے وقت خواب سنایا. راہب نے پوچھا تو نام کیا ہے؟ وہ کہ میرا نام ابو بکر ہے. کتھا رہندے وے؟ مکے دے اندر آنا. کیڑے خاندان نال تعلق ہے؟ قریش خاندان نال تعلق ہے. جڑے ویلے راہب نے پورا نشانیاں گدیاں تے ابو بکر نے نشانیاں دتیاں. راہب کتاباں دے اندر پڑھی بیٹا او خواب دی تعبیر دسی. او آکھے مکے دے اندر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہ دے آخر نبی. ابو بکر تو صدیق ہے، تو نبی دا کلمہ سارے تو پہلے پڑھ سے. جرا کھڑا بیٹے بولے سبحان اللہ. ابو بکر تو سب تو پہلے ایمان گھنا سے، سب تو پہلے نبی دا کلمہ پڑھ سے. ہوں نبی دا خلیفہ ہو سے. اوہ نبی تے کو امام بڑے سی، اوہ نبی تے کو اپنا خلیفہ بڑے سی. اوہ نبی مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینے دے اندر ویسی. ابو بکر تو نال ہو سے. جڑے ویلے نبی غار دے اندر ویسی ابو بکر تو نال ہو سے. جڑے ویلے نبی سفر دے اندر ہو سی ابو بکر تو نال ہو سے. نبی حضر دے اندر ہو سی ابو بکر تو نال ہو سے. نبی مدینے چ ویسی ابو بکر تو نال ہو سے. نبی سی مدینے دے اندر آسن تو بھی مدینے دے اندر آسن. نبی سی مکے دے اندر آسن تو بھی مکے دے اندر آسن. انہاں دی زندگی دے اندر بھی نال راسن. جڑے نبی دا وصال تھی ویسی انہاں دی مزار دے اندر جنے بھی نال ہو سے، مزار دے اندر بھی انہاں دے نال ہو سے. اچھی آواز نال بولو جا سبحان اللہ. ابو بکر فوراً واپس آئے نبی سے نبار گئے. نبی سے نبار گئے چاہتے کوئی مطالبہ نہیں کیتا، کوئی شرط نہیں رکھی، کوئی نبوت کی دلیل نہیں منگی. جڑا بھی اسلام کے اندر داخل تھے کوئی نہ کوئی معجزہ ڈٹھے. جڑا بھی اسلام کے اندر داخل تھے نبی دا کلمہ پڑھنے ہوں کوئی نہ کوئی دلیل پوچھئے. نبی سے نبوت دی. لیکن ابو بکر بہت شخص سے سب تو پہلے ایمان گھنا والا، سب تو پہلے کلمہ پڑھنے والا، سب تو پہلے اسلام کے اندر داخل تھیون والا. کوئی مطالبہ نہیں سکتا. آوانال آدھے یا رسول اللہ میں کو کلمہ ہی پڑھاؤ جا مسلمان ہی کرو جا. اچھی آواز نال بولو سبحان اللہ. حضور نے کلمہ پڑھائیں. ابو بکر صدیق سے ایمان دے اندر داخل تھین، اسلام دے اندر داخل تھین. بعد کلمہ پڑھتے اسلام دے اندر داخل تھیتے. بعد چاکھنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میرے دل دی تسلی واسطے کوئی نبوت دی دلیل دے ہوگا. جنہی توجہ ہو بولے سبحان اللہ. میرے دل دی تسلی واسطے کوئی نبوت دی دلیل دے ہوگا. اور سنو جملہ توجہ تسا کرنی ہے. جڑے لوگ نبی سے علم غیب دے منکرن انہاں واسطے ہے ابو بکر صدیق جائیں وقت سوال کیتے یا رسول اللہ کوئی نبوت دی دلیل دے ہوگا. اور سنو بڑا خوبصورت جملہ ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر اجن میں تے کو کیا دے ساواں، نبوت دی دلیل کیڑی دیواں؟ جڑا رات خواب ڈٹھا وی، جڑا رات خواب ڈٹھا وی تے خواب دی تعبیر پوچھیا وی رہے کنے ہندے کی نبی تے کو کیا دے ساواں، یا میری نبوت دی دلیل کہنی تے بیا کیڑی دلیل دیواں؟ اونچی آواز نال بولو جا سبحان اللہ. ابو بکر صدیق سے حیران تھے کہ یا رسول اللہ بس میں تو پہلے ہی مطمئن ہم لیکن ہوں زیادہ مطمئن تھی گیا تاکہ کہیں رسایا تھا کہنا ہے میرا خواب میں واقعی رہن کی نے تعبیر ہی پوچھئے اے توارے تے میرے پاک نبی دے علم غیب نشان ہے. اونچی آواز میں بولو سبحان اللہ. نبی صحیح کو اللہ تبارک و تعالی نے علم غیبی عطا فرمائے. نبی صحیح کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیاراتی عطا فرمائے. اللہ تعالی نے اختیاری عطا فرمائے. کچھ لوگ انہیں بھی منکر ہیں کہ نبی کو کوئی اختیار کیا نہیں.
اور سنو توجہ فرماؤ، بڑی سونی حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، کئی باری سنی ہو سی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں کہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ رمضان المبارک کے مہینے دے اندر ایک بندہ آیا تے عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، میں روزہ توڑ کے آیا، میں روزہ توڑ کے آیا، میرے کو دساؤ دا کفارہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا روزہ توڑ کے بل 60 روزہ لگاتار رکھ۔ عرض کرے یا رسول اللہ اگر میں 60 روزہ رکھا بل ایک کیوں توڑ رہا؟ نبی سے نے فرمایا بل انہیں کر 60 مسکین کو کھانا کھوا، دوہیں ٹائم دا پیٹ بھر کے کھانا کھوا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں کھانا بھی نہیں کھوا سکتا، میں غریب ہاں۔ حضور نے فرمایا بل ایک غلام آزاد کر۔ یا رسول اللہ میں بھی نہیں کر سکتا۔ نبی سے نے فرمایا ٹھیک ہے بہر ہے۔ وہ بندہ بہ گئے، تھوڑی دیر تو بعد ایک بندہ کھجورا کا ٹوکرا گھنٹے نبی سے نبار گئے جا گئے، نبی سے نبار گئے پیش کیتے۔ حضور نے فرمایا سائل کتھا ہے؟ سوال کرنے والا۔ وہ بندہ کھڑا تھا، حضور نے فرمایا ایک کھجورا کا ٹوکرا چاون مدینے میں وانتے غریباں یتیماں مسکیناں دے اندر انہاں کھجوراں کو تقسیم چا کر تیرا کفارہ ادا تھی ویسی۔ اللہ جا سبحان اللہ۔ اور دیکھو حضور علیہ السلام کو کتنا اختیار ہے۔ شریعت صرف 3 چیزاں دی اجازت دین دیے کفارے واسطے، یا 60 بندہ روزہ رکھے، یا 60 مسکین کو کھانا کھواوے، یا ایک غلام آزاد کرے۔ نبی سے نے 3 گالی لسان او بندہ 3 گالی تو انکار کی دکھے یا رسول اللہ میں نہیں کر سکتا۔ اور سنو توجہ فرماؤ، اگر حضور علیہ السلام دے کول اختیار نہ ہو گیا، نبی سے فرماوے نا شریعت اتنا تک اجازت دے دیے تو اگر نہیں کر سکتا میں کیا کرا؟ نانا نبی سے فرمایا 54 کھجورا میں انتے تقسیم کر کر تیرا کفارہ ادا تھے گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ عرض کیا یا رسول اللہ مدینے دے اندر میرے کنے تا وعدے کے کوئی غریبی کیا نہیں، میرے کنے وعدے کے تا کوئی غریبی کیا نہیں۔ حضور علیہ السلام مسکراتا ہے، نبی سے اتنے مسکرائے نبی سے دے سامنے والے دانت مبارک سنایا اولیا سنایا سفریا ظاہر تھے گے۔ نبی سے ساری زندگی میں اپنی طرح کہنا کھلیاں، نبی سے مسکرا دے ہن، لیکن پوری زندگی دے اندر سب تو زیادہ مسکرا پہ فرمایا دیکھو یہ بندے دے حالات سارے گالی اپنے من میں نہ پہ آج جو میں سب تو زیادہ غریبی میں آیا۔ حضور نے فرمایا چلو ون ایک کھجورا چاون آپ ہی کھا اپنے بالا کو کھوا تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ کتنا اختیار ہے حضور علیہ السلام دیکھو۔ ہاں جی نبی سائیں کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے اختیارات دیتے ہیں، اگر حضور چاہیں تو حرام چیز کو حلال کر سکتے ہیں۔ اے میں اپنی طرف ہوں یار آدھا بیٹا سنو حدیث پاک کے جہاں نبی سائیں تشریف کی دیوے نا مکہ تو ہجرت کر کے مدینے والے پاس ہے جڑے تو ساتندہ کرے لے وہ تو اٹھو نا ٹائم کھلا ہے۔ توجہ فرماؤ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم کہ ابو جہل نے پچھو اعلان کیا جڑا نبی کو پکڑتے آسی یا قتل کرتے آسی میں کو انعام دے سا۔ توجہ ہے تو نہیں، میں کو بڑا مال دے سا، بڑی دولت دے سا۔ ہر بندہ جڑا ہوندا ہے چاہن والا ابو جہل دا انعام دی لالچ دولت دی لالچ چاہ گیا، سارے تلاش چن توجہ ہے تو نہیں۔ اللہ وجہ سبحان اللہ۔ سراق کا نامی بندہ نبی سے تلاش گھوڑے تو سوار تھے، تلوار ہاتھ چاہتی ہے، نبی سے کو لبدے ہوں رستے تو پہنچ گئے جیڑے رستے تو نبی سے تشریف کی دی ویریان۔ سراق کا جلے قریب گئے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈٹھے کہ سراق کا آندہ پہ ہاتھ تلواری چاہتی آندے۔ نبی سے نے فرمایا گھبرانا، جیڑے سراق کا قریب ہے نا تے قتل کرنے کا ارادہ کیتے۔ نبی سے نے ہاتھ اٹھائیں یا اللہ کو تباہ و برباد کر۔ سراق کا بھی تے سراق کے دا گھوڑا بھی زمین دے اندر غرق تھی گئے، جے زمین دے اندر غرق تھا اور سراق کا نبی سے نبار گیا جال کرے یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ میرے کو معاف کر دو میں قتل نہیں کرے گا۔ حضور نے معاف، کیونکہ نبی سے رحمت للعالمین پڑھتے ہیں، نبی سے نے معاف کیتے۔ سراق کے دا گھوڑا بارو نکلے، آپ بارو نکلے، نبی سے نے فرمایا وائن تو کو معاف کیتا، والی باز نہیں آیا۔ وہ کہتا اچانک میں تھی کہ قتل کرا میں انعام تک گھننے نا۔ ہاں جی انعام گھنا والا بندہ کہ لالچ دے اندر آمن والا بندہ اکوال کشہ کو نہیں دے تھا، وہ کہ اچانک میں تھی کہ جائے وقت ول قریب کے نبی سے نے ول میں ہاتھ اٹھائیں
انہا گھوڑا وال زمین دے اندر غرق تھی گئے دوجی مرتبہ جائے وقت دوجی مرتبہ انہا گھوڑا زمین دے اندر غرق تھے والو معافی منگ دے حضور نے معاف کیا کر دیتے فرمایا نے وانتے کو معاف کیتا تریسی باری والو ارادہ کیتے قتل کران دا گھوڑا وال غرق تھی گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا ہاں تیرا کیا ارادہ ہے وہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میرے کو معاف فرما دو ہن میں اپنا ارادہ ختم کرے نا میں واپس میں نا جائے وقت حضور نے معاف کیتا نا کہ سراقہ واپس منجن پہ نبی سے نے جٹھے نبی سے کو پورا یقین تھی کہ ہن سراقہ دا ارادہ تبدیل تھی گئے اور واقعی واپس ویلا پہ نبی سے نے فرمایا سراقہ بن میں تیرے ہتھاں دے اندر ایران دے بادشاہ دے کنگن دے دا گیا ایران دے بادشاہ دے کنگن میں تیرے ہتھاں دے اندر دے دا پیا جائے وقت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے نا کہ ایران آپ نے فتح کیتا ایران دے بادشاہ دے کنگن بھی فتح کیتے توجہ ہے توڑی ایران دے بادشاہ دے کنگن بھی فتح کیتے سراقہ بیمار تھی کہ لوگ پوچھنے واسطے گئے سراقہ دے اے لوگوں میرے کو اون وقت تک موت نہیں آنی جب تک میرے نبی دی حدیث مکمل نہیں تھی جب تک میرے نبی دا فرمان مکمل نہیں تھی نا اون وقت تک میرے کو موت نہیں آنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سراقہ کتنا ہے کہ میرے کو گھننا ہو جلے سراقہ قریب ہے نا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سراقہ اپنے ہاتھ لمبے کر سراقہ نے ہاتھ لمبے کیتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ دے ہتھاں دے اندر ایران دے بادشاہ دے سونے دے کنگن پوا دیتے ایران دے بادشاہ دے سونے دے کنگن پوائن ادو آواز یہ اے عمر فاروق مرد واسطے سونا پونا تو حرام ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مرد واسطے بے شک سونا پونا حرام ہے لیکن سراقہ واسطے سونا پونا حلال ہے سراقہ واسطے سونا پونا حلال ہے اگر اسا سونا پیسوں گناہگار تھی سو سراقہ سونا نہ پیسی دا گناہگار تھی سی کیونکہ مصطفیٰ دی حدیث ہے نا حضور دا فرمان سچا تھی انہیں اور دیکھو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اختیار دیتے سونا مرد واسطے ہے حرام لیکن سراقہ واسطے حضور نے حلال قرار دیتے بولو سبحان اللہ سراقہ واسطے سونا حلال تھی گیا اے توڑے تے میرے پاک نبی دی شان ہے توڑے تے میرے پاک نبی دا مقام ہے توڑے تے میرے پاک نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا علم غیب عطا فرمائے توڑے تے میرے پاک نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا اختیارات عطا فرمائے جنہا ٹھڑا بیٹھا بولے سبحان اللہ لوگ ادن حضور کو علم غیب کہنی شہر لکھتے اکوتا سارے جنگلیں آبادیں دا پتہ ہے اکوتا سارے جنگلیں آبادیں دا پتہ ہے جڑا جو بھی رکھ دے لبادیں دا پتہ ہے وہ دیواریں دا خبرہ خزر بھی رکھیں دے نبی سے کو دل دے ارادیں دا پتہ ہے اے توڑے تے میرے پاک نبی دی شان ہے توڑے تے میرے پاک نبی دا مقام ہے اللہ تے گرامی آج دی جڑی عید نماز دا جڑا رات اعلان تھے وہ بڑا حیران کن اعلان ہے بڑا حیران کن اعلان ہے پاکستان دی تاریخ دا پہلا موقع ہے جن دے اندر تقریباً رات دا 1:30 بجے اعلان کرنے ان دی وجہ کیا ہے کہ ساری جماعت اہل سنت دے عظیم مفتی اہل سنت مفتی منیب الرحمان یہ رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں انہوں کو زبردستی ہٹایا گیا عہدے تو ایک جناب فرد مذہب کو عہدہ دیتا کہ رویت حلال کمیٹی کو چیئرمین بنایا گیا یہ کو پتہ ہی کہہ رہے ہیں کہ میں اعلان کر رہے ہیں ادھی رات گزر گئی اعلان کریں ہاں جی جس طرح اعلان کتنے میرے کو پتہ ہی بعض کچھ لوگوں کو پتہ ہو سکے کس طرح اعلان ہے 4 دور تھے عید دے کنفرم تھی واسطے ہاں جی پہلے لوگ انتظار چاند پہ کی میں اعلان تھی دے حکومت طرف اعلان تھی گے محکمہ موسمیات والے طرف بھی اعلان تھی گے بھی آج کہیں جا چاند نظر نہیں آتا کہیں جا چاند نظر آتا کئی امکان کہنی حکومت طرف ایہو بار بار آندا پیائی بھی عید جمعہ والے جانے ہو سی 14 مئی کو 13 مئی کو کوئی عید کہنی ٹھیک ہے بھائی ہر بندہ سوم کے بھی سویرے روزہ ہے جب چھٹے 11:15 کا ٹائم تھا وہ پتہ لگے بھائی میڈیا تو اعلان دیا گیا وہ مفتی صاحب بد مذہب وہ اعلان کیتا ہوا کہ بھائی عید صبح ہو سی 13 مئی کو کیوں اعلان کیتا کہ انہی وجہ ہے ہاں جی حکومت خود پھنس گئی رات میں کیا کیتا وجہ
اگر عید کا اعلان کرنے ہیں تاں ہی پھستے ہیں، نسے کریں گے تاں ہی پھستے ہیں۔ اگر عید کا اعلان اج دا نہ کرنا بل پاکستان دے اندر 3 جھڑے عید پڑھی گئی ہے، شمالی وزیرستان دے اندر کل عید نماز پڑھائی گئی ہے۔ ہاں جی، رات حکومت تو ہٹ کے پشاور دے اندر انہاں مفتیاں نے اعلان کر دیتے کہ ایسا سویرے عید پڑھسوں اج دے۔ حکومت سوچے 2 جھڑے تا عید پڑھدی پئی، اگر اساں جمعے دا اعلان کرنے ہیں پاکستان دے 3 جھڑے تھی ویسی۔ اور اس تو پہلے بھی جڑے کیلنڈر چھاپے گئے یہ حکومت کی طرف اعلان کیتا گیا ہے 30 روزے پورے تھی بنے کیلنڈر دے اندر بھی ہے جڑا وزیر اطلاعات بڑھیا بیٹھے، وزیر سائنس بڑھیا بیٹھے جناب، وہ بھی یہ کو جا کے 30 روزے مکمل تھی سن، کل تک یہ کو جاتا رہے گے، رات تک یہ کو جاتا رہے گے بے روزے 30 مکمل تھی سن۔ جائیں وقت رات کٹے تھے تو جناب مشورہ کیتے ہیں اے جمعے والے جڑے 2 خطبے تھی ویسن حکومت کو جھٹکا لگ ویسی این گال کو دیکھ کے ایک روزہ کھا گئے۔ آج دا روزہ ہے 30 روزے مکمل تھی بڑے ہم روزہ کھا گئے، عید دا اعلان کر دیتے ہیں 11:15 بجے، لیکن جماعت اہل سنت علماء کرام این گال دے راضی کے نام روزے 30 تھی بڑے ہم انہاں 29 روزے کرتے اعلان کر دیتے۔ علماء کرام این گال دے متفق کے نام انہاں رات اجلاس کیتے کراچی دے اندر، مفتی منیب الرحمان صاحب لاہور کے اندر، پروفیسر ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب سارے کٹے تھے، انہیں اجلاس کیتے رات 1 بجے تک اجلاس سیدھا رہ گئے۔ ہاں جی، بل ساری جماعت اہل سنت لوگ کے بھی حالی تک عید کا اعلان ساری جماعت طرف نہیں تھیا، صبح روزے کی تیاری کرتے سننی ہے، اجلاس تو بعد اعلان تھی سی بھی کیا تھی دے، لیکن علماء کرام نے متفقہ فیصلہ یہ کیتے کہ حکومت اعلان کر چکی ہے اگر اساں رکے ہیں عید واسطے کہ روزے دا اعلان کرنے ہیں ملک کے اندر فساد پھیل گئے سی، ملک کے اندر جھگڑے تھی سن، فساد پھیل گئے سی، لہذا علماء کرام نے فتویٰ دیتے بھئی انہاں حکومت دے آکھن دے تو عید تا سویرے اساں پڑھ دے ہیں، عید منائی گئی سی، لیکن علماء کرام دا فتویٰ یاد رکھے سو جڑا روزہ انہاں ختم کیتے این روزے دی قضا ہو سی۔ علماء کرام دا فتویٰ جماعت اہل سنت دا این روزے دی بعد قضا کیتی گئی سی، ایام تشریق تو بعد عید 3 جانے تو بعد ول جڑا بندہ چاہے جڑا مکمل روزے رکھے دا پیا قضا کرنا چاہتے او بعد روزے دی قضا کرے سی۔ یہ علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری حکومت کو ہدایت دے گے۔ ہاں جی، دین کے خلاف کرونا یہ تو دین کے خلاف مساجد بند، مدارس بند، اعتکاف دوتے پابندی، نمازاں دوتے پابندی، ہاں جی جڑے ویلے انہوں نے اپنے کو کٹھ ہونے والا کوئی پابندی انہوں کو یاد نہیں آتی۔ ہر جگہ تو اسلام کو دبایا پیا ویندے، مسلمانوں کو دبایا پیا ویندے۔ اے رمضان المبارک کا مہینہ دین اسلام واسطے بڑا خطرناک گزرے، یہ مہینہ رمضان المبارک دا دین اسلام واسطے بڑا خطرناک گزرے۔ کیوں خطرناک گزرے، کیوں افسوس والا گزرے؟ یہ واسطے کہ ساری کلمہ پڑھنے والی مسلمان حکومت نے مسلمانوں کو شہید کیتے، روزے دی حالت کے اندر 24 لوگ شہید تھے، ہزارہ زخمی تھے، ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ اور فلسطین دے اندر جڑا ظلم و ستم تھیندا پے، بیت المقدس مسجد اقصی دے اوتے اسرائیل جڑا ظلم کریندا پے، او ظلم بے انتہا کریندا پے، او بھی رمضان المبارک کے مہینے دے اندر او بھی مسلمان روزے دی حالت ہے، مسلمان نماز دی حالت ہے، مسلمان ستاوی دی رات کو شب قدر دی رات کو عبادت دی حالت ہے، بیت المقدس مسجد دے اندر مسجد اقصی دے اندر جنہ ذکر اللہ نے قرآن دے اندر کیتے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، او مسجد اقصی جن دے اندر تہاڈے تے میرے پاک نبی نے نماز پڑھائی ہے کہ کو سارے نبیوں کو، او مسجد اقصی ان دے اوتے حملہ کیتا گیا کفار دے طرفوں۔ مسلمان کو جاگنا چاہیے، مسلمان کو غیرت کرنی چاہیے، مسلمان کو دین اسلام کی غیرت کرنی چاہیے۔ آج اسلام کو دبایا پیا ویندے، مسلمانوں ذرا جاگنا چاہیے، ہر موڑ دے اوتے اسلام دا ساتھ دینا چاہیے، ہر موڑ دے اوتے اللہ تے ان دے رسول دا حکم مننا چاہیے۔ مسلمانوں ٹائم بالکل ٹھیک ہے، 2 منٹ رہندے پن آپ عید نماز کا طریقہ سمجھ گرو، نیت سمجھ گرو، سارے حضرات نیت کرے سو، نیت کرے نا میں نماز دی، نماز پڑھنا واسطے خدا دے 2 رکعت نماز عید الفطر نال 6 زائد تکبیراں دے منہ طرف کعبے شریف دو، بندگی اللہ تعالیٰ دی، پچھو امام دے اللہ اکبر۔
سنا پڑھسوں سنا تو بعد ترائے زائد تکبیرات سوں پہلی تکبیر تو بعد ہاتھ چھوڑ دے سوں دوسری تکبیر تو بعد ہاتھ چھوڑ دے سوں تیسری تکبیر تو بعد ہاتھ بات گر سوں امام قرات کرے سی قرات تو بعد رکوعت میں سوں سجود کرے سوں بل دوسری رکعت واسطے کھڑے تھی سوں دوسری رکعت واسطے کھڑے تھی سوں امام قرات کرے سی قرات تو بعد رکوعت بنا کے پہلے بل ترائے تکبیرات زائد رکھے سوں پہلی تکبیر تو بعد ہاتھ چھوڑے سوں دوسری تکبیر تو بعد ہاتھ کنا گلا کے چھوڑے سوں تیسری تکبیر تو بعد ہاتھ کنا گلا کے چھوڑے سوں چوتھی تکبیر ہے رکوعت میں سوں بل سجود کرے سوں بل التحیات اجبا سوں اس کے بعد سلام پھرے سوں سلام تو بعد بل خطبہ بھی سن سوں کہ عمران خان جی شکل نہ ہو جو اٹھی تے بھاج وجو یہ عمران خان دھرنا دیتی بیٹھا ہوئے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ٹیچا ہو تو عید پڑھائی جب عید پڑھا کی تھی سلام پھیرا عمران خان اٹھی تے ملتا ہوتا ہے پنجاب اس کی بار کرتے گیا انہوں نے کہا بھائی خطبہ تو سونا وہ آگے میرے کو تو خود میرا پتہ ہی کیا نہیں اے سارے وزیر اعظم ہیں ملک دے جنہاں کو خاتم النبی کی لفظ پڑھنا نہ آوے جنہاں کو اتنا پتہ نہ ہوئے بھئی اللہ کے بارے کی میں گفتگو کرنی آدھے اللہ نے میری ایمیں تیاری کروائی ہے جی میں اللہ نے نبیان کی تیاری کرائی ہے آج نبی سے جلے وہی نازل تھی نبی نے ایمیں سمجھا کہ میں پاگل ہوں استغفر اللہ نعوذ باللہ کفار نبی سے کو ذلیل کیتا اتنے گستاخی نبی سے اتنی گستاخی اللہ دی اتنی گستاخی صحابہ دی ادھر صحابہ بہت دلان صحابہ دی گستاخی اللہ تبارک و تعالی نے کو ہدایت دے اللہ تبارک و تعالی سارے حکمرانوں کو بھی سب کو ہدایت دے اسا بھی سوچو کیڑے پاسے ویلے پیا ہاں جی اس کے بعد آپ خطبہ سنو خطبے تو بعد دعا منگسوں دعا تو بعد وال سلام پڑھسوں سلام تو بعد سارے ایک دوسرے کو عید مبارک مل سو حکومت نے تو پابندی لئی ہے عید اپنا عید ملان واسطے فردوس عاشق اوان صاحب آدھی گئی تو کیا شکے نہیں پاونا عید والے جانے کیوں بھی نہیں پاونا ہاں جی نبی سے نے سنا تھے کہ گلے لاگ کے ملو مسافہ کرو اگے پیچھے تارے واسطے جائز نہیں عید والے جانے پابندی لگی کھڑی ہے ہاں جی اعتکاف دے پابندی ایک دوسرے کو ملتے ویسو جلے گھر ویسو جڑی چیز پکاو کہ آپ کھاو اپنے اپنے کپڑا والے واسطے بھی دعا کرے سو انہاں کوئی سال ثواب بخشے سو اللہ تبارک و تعالی میرے چند کلمات اپنی بارگاہ کے اندر مجھے قبول فرمائے یا سمنگیری سے سارے حضرات کھڑے کی تو صفحہ پڑھے سو اب عید نمبر